بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ سبز ٹماٹر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ کچے انار کا جوس پیو، چربی کم ہو جائے گی۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، یادداشت تیز ہوگی۔ اگر کوئی پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو فالسے کا جوس پی جاؤ، اور چنے کا آٹا شوگر والا مریض کھا لے تو اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ہمیشہ 5 قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہو: پرجوش کھلے ذہن والے لوگ، حوصلہ افزائی کرنے والے، شکر گزار اور پراعتماد۔ روزہ رکھنے والے بندے کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے۔ پیٹ بھر جائے تو نہاتے وقت ناک میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیا کرو، پیٹ چند ہی دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ دانت پیلے ہوں یا دانت کا درد ہو تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کر لیں اور دانتوں پر لگا دیں۔ روٹی کے بعد آم کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ کچا دودھ پینے سے آپ کا رنگ کبھی سانولا نہیں ہوگا۔ اگر ذہنی طور پر پریشان ہو یا ڈپریشن ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ لیموں پانی پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور رنگ بھی سفید ہوتا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے یا مقیتو 11 بار پڑھیں۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو جگر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ صحت ہمیشہ اچھی رکھنی ہے تو چاول کے بعد پانی نہ پیو۔ پٹھوں میں درد یا کھچاؤ ہو تو دوپہر کو کالی مرچ چبا لیا کرو۔ نیم گرم پانی دانت مضبوط کرتا ہے۔ تربوز کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے غصے کو قابو میں رکھو۔ روزانہ 10 گلاس پانی کے پیو۔ لکڑی کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ گرم چیز کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ پریشان رہنے سے گلے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ گھٹنوں پر وزن ڈال کر کام کرنے سے گھٹنے نکارہ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ تازہ ہوا کا انتظام کرتے ہیں ان کو نہ صرف نیند اچھی آتی ہے بلکہ ان کی ذہنی صلاحیت میں بھی بہتری آتی ہے۔ تو روزانہ اس پر غور استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت نہیں ہوتی۔ جسم کا درد ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر ثابت نکل جاؤ، درد غائب ہو جائے گا۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پی لو، گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ قد بڑھنا رک جائے تو صبح سویرے نہار منہ لٹکنے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ تربوز جسم کی ہڈیاں کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ناک میں تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے۔ گردن کی تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ پودینے کی چٹنی کھاتے رہنے سے بدلتے موسم کا برا اثر نہیں ہوتا۔ کھیرا کھایا کرو، زندگی بھر سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ زیادہ ٹھنڈے پانی پینے سے نہانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس جوڑوں میں سردی بیٹھ جاتی ہے جس سے ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھا لیا کرو، اس سے بدن کی سوجن میں بہت آرام ملتا ہے۔ اگر ہڈیاں مضبوط کرنا چاہتی ہوں تو کچا دودھ پیا کرو، یہ ہڈیاں مضبوط کرنے میں بہت مفید ہے۔ خود کو بجھنے مت دینا، عین ممکن ہے تم کسی اور کے لیے سورج کی حیثیت رکھتے ہو اور تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ کوشش کریں، ناکام ہو جانا کوشش نہ کر کے پچھتانے سے بہتر ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم آسان علاج: تھوڑا سا گڑ روسٹ کریں، اب اس میں بھنے ہوئے چنے باریک پیس کر حلوہ بنا کر کھا لیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، 3 بار کھانے سے ختم ہو جائے گا۔ سرسوں کا تیل گرم کر کے چند قطرے کان میں ڈالیں، کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور بہرے پن میں افاقہ ہوتا ہے۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں، 2 دنوں میں خارش ختم ہو جائے گی اور داغ دھبے بھی نہیں پڑیں گے۔ شام کے وقت کنگھی مت کیا کریں، اس سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ 1 چھوٹا چمچ لیں، یہ آنکھوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ ہائی بلڈ پریشر سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ یہ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے مفید ہے۔
اس سے انسان کو پرسکون نیند آتی ہے، نزلہ زکام سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، بد ہضمی اور تیزابیت مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، میتھلی کے وغیرہ بھی نہیں آتی۔